بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کا لیکچر صرف موٹیویشنل ہوگا۔ تو اس لیکچر میں صرف کچھ عام غلط فہمیاں ہیں جو اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ہوتی ہیں، وہ میں رفع کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آئیڈیا ہے، ایک زمانہ تھا یورپ میں بھی اور ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بات تصور کی جاتی تھی کہ دین جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے اور دنیا کا ہر شعبہ اور زندگی کا انسان کے ہر شعبے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بعض خصوصی وجوہات کی وجہ سے یورپ میں یہ خیال ابھرا کہ زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو کہ دین سے خارج ہیں، اور اسی آئیڈیا کو کہتے ہیں سیکولر، کہ زندگی کے کچھ شعبے ہیں جس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں، اور کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں دین آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ جب خیال پہلی مرتبہ نکلا تو وہاں یورپ والوں نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، دین جو ہے وہ تو سب چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ مگر بعض وجوہات کی وجہ سے، جس کی بڑی تفصیل ہے اور جس کی تفصیل میں نے اپنے بعض مقالات میں لکھی بھی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ یورپ والوں نے یہ خیال کو قبول کر لیا کہ زندگی کے بعض ایسے شعبے ہیں جس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کی، اور اس غلطی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا دین غلط تھا، تو اس لیے وہ ان کو تو اس سے بہت فائدہ پہنچا کہ انہوں نے دین کو عمل دخل کو نکال دیا بعض شعبوں سے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ سوچ سکیں۔ مگر ہم لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی بھی وہی بات کی، تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جس میں انہوں نے مارکت الآرا غلطیاں کی ہیں وہ ہم نے تسلیم کر لی، کیونکہ ہم نے اپنے دین سے ان کا موازنہ نہیں کیا۔ اسلامک اکنامکس خاص طور پہ ایک مضمون ہے جس میں یہ مسئلے بہت گہرے طور پہ پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، اہل مغرب نے، کہ معاشیات میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں، تو ہم نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ اب جو ان کے جو معاشیات کے اصول ہیں وہ دین سے ہر جگہ پہ ٹکراتے ہیں، مگر ہم نے چونکہ دین کو اس سے باہر نکال دیا تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آیا، تو اس سے بہت نقصان ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس بھی ایسی چیز ہے، اکانومیٹرکس بھی ایسی چیز ہے کہ ظاہر لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ میتھمیٹکس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں، اور بایولوجی میں اور فزکس میں، حالانکہ سب چیزوں میں دین کے گہرے اثرات ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ایک بہت قیمتی پیغام دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیغام ہے، یہ آخری پیغام، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کامل رہنمائی ہے انسان کے لیے ہر شعبے میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اس میں ہمارے لیے اکانومیٹرکس میں بھی رہنمائی ہے۔ اب یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، حیرت انگیز، کیونکہ ہم نے سیکولر آئیڈیا کو قبول کر لیا ہے کہ زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں دین کا عمل دخل نہیں۔ تو یہی بات میں اس میں آگے سمجھاؤں گا۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہترین امت کہا گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہترین پیغام ہے جس کو ہمیں ساری دنیا تک پھیلانا ہے۔ اور اقبال نے بھی اس کو ریئلائز کیا تھا، چنانچہ اس لیکچر میں زیادہ تر میں کہ کیونکہ وہ بھی مغرب میں پڑھ کے آیا تھا اور ان کے خیالات سے وہ گہری تعارف رکھتا تھا۔ جو لوگ جو ہے وہ سطحی تعارف رکھتے ہیں مغرب سے، وہ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، مگر جب اس کی یعنی گہری جو اندرونی جو پس پردہ بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لوگ تو یہاں پر غلطی کر گئے ہیں، اور وہ پس پردہ بات سامنے نہیں آتی ہے۔ تو
بات یہی ہے کہ بہت بڑا سا ایک باطل مجسمہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، جس میں یعنی مغرب کا عروج ہے، اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے اور علم ہے، اور سب چیزیں جو بظاہر بہت اہم نظر آتی ہیں وہ ان کے پاس ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بیکورڈز ہیں اور پیچھے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ عقل ہے، نہ. تو اس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے، کہ تم کو ایک جادو سے لوگوں نے یہ سکھلا دیا ہے کہ تم کو کوئی ویلیو نہیں، ہیچ مقدار، کچھ بھی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے سب سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ انسان ہے. تو یہ دونوں چیزیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو آخر کچھ تو ہوگا ہمارے پاس جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے وہ کون سی چیز ہے کہ دیکھ تو پوشیدہ ہیں تجھ میں، کہ تمہارے اندر ہڈن ہیں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی کیپیسٹیز، تو وہ کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ جو بیسک کیریکٹرسٹک ہے، طالب علم بننا، علم کی طلب کرنا، سیکھنا، وہ آتا نہیں ہے، کبھی بھی کیا نہیں زندگی میں. تو اس لیے وہ جو آلے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سوچنے کے، ان کو زنگ لگ گیا ہے کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں کیے. تو جب وہ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی تو وہ ان سے ہوتا نہیں ہے. تو جب ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے اندر کچھ خامی ہوگی، ہار مان لیتے ہیں کہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کچھ. اور اس میں ان کی پوری یعنی خطا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کہ ٹیچرز اچھے نہیں ہوتے، کوشش نہیں کرتے، ان کو خود سبجیکٹ نہیں معلوم ہوتا کیسے کنوے کریں گے. اس کے بعد جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی فالتو قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی سگنیفیکینس ریلیونس نہیں ہوتی ہے، وہ بھی فارن لینگویج میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس کا میرا کیا ریلیونس ہے. یعنی کہ ہر چیز جو ہم لوگ پڑھائیں گے، یعنی کم از کم میری کوشش ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ امیجیٹ ریلیونس ہے ہماری زندگی کے ساتھ. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو انکمپیٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ رٹا لگا کے پاس ہونے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اپنا دماغ کھول کے بھی نہیں بیٹھتے ہیں کہ کچھ ہمیں سمجھ میں آئے. میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ نوٹس ووٹس مت لو، کیونکہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو سنو اور سمجھو. اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے لیکچر ریکارڈ کر لوں، کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ تو جب چاہو تم سن سکتے ہو، تمہارے نوٹ سے تو بہتر ہے. تو یہ ایک 2 اسٹیج پروسیس ہے. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لکھ لوں. تو جو بات اگر میں کہتے ہوئے اس وقت نہیں سمجھ میں آئی تو وہ نوٹ سے تو سمجھ میں آنے سے رہی کہ کیا کہا تھا میں نے. تو وہ اگر اسی وقت کوشش کرنی ہے. اب اس کوشش میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر وقت ہمیشہ سمجھ میں آ جائے، مگر یہ کوشش ہی اصل ہے طلب، کہ وہ جو محنت ہے وہ سمجھنے کی اور اس میں فیل کرنا اور پھر سے ٹرائی کرنا، یہ علم سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور جو آدمی جتنا کوشش کرتا ہے، یعنی سیکھنے میں جو ہے وہ غلطی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ ایک یعنی فیکٹر میں نے دیکھا کہ اچھا کوشش کی نہیں ہوا، پھر سے ٹرائی کی، جو ٹرائی اگین والا مقولہ ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. اگر لوگوں کو ایک کوشش کی اور نہیں سمجھ میں آیا اور اس پہ گیو اپ کر گیا تو پھر سیکھ نہیں سکتا بندہ. سیکھنے میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ غلطیاں ہوں، غلطیوں کے بغیر. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پوری قوم ہے اس وقت بہت برے حالات میں ہے. سب یعنی بہت ہی زیادہ
انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں ہمارے قوم کے، وہ ہم تو اتنے پیدل لوگ ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو کسی فورن ایکسپرٹ کو بلاؤ تاکہ وہ ہمارے پرابلمس کو اینالائز کر کے ہمیں اس کا حل بتلائے. اب یہ اقبال نے کہا ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں میری آہ ہوگی، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جیسے کیسے بھی تم لوگ ہو، یو آر دا فیوچر آف دا نیشن. تو یعنی لٹرلی کہ ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا. اب جو ہے وہ تم لوگوں کو کام کرنا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں. تو جو تم اپنا گول سیٹ کرو گے اسی کے حساب سے تمہیں ریزلٹس ملیں گے. یہی مطلب ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اگر تم لوگ کوشش کرو گے تمہیں ساری دنیا کی خدمت کرنی ہے، ساری دنیا کو اپنا آخری پیغام پہنچانا ہے، تو اس حساب سے تمہارے اعمال کے ریزلٹس نکلیں گے. اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ ہمیں دال روٹی کمانا ہے تو اسی حساب سے ریزلٹس نکلیں گے. تو امت میں اس وقت بڑے ارادوں اور حوصلے والوں کم لوگ رہ گئے ہیں، بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم چھوٹی چیز کی کوشش کریں گے تو ہمیں چھوٹی سی چیز ملے گی، اور بڑی چیز کی کوشش کریں گے تو بڑی چیز ملے گی. تو بات یہ ہے کہ ایک مٹیریلسٹ سوچ ہے، اور مٹیریلسٹ سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس پیسہ چاہیے، ہمیں بم چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں بایولوجی چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں. اس لیے ہم تو غریب ہیں، اور ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس عقل بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ مٹیریلسٹ ویو بالکل غلط ہے. ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ جیسے کہ چلی ہے تو وہ ہمیشہ آئیڈیاز سے چلی ہے، انسپریشن سے چلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں آئے، عرب قوم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا کے اعتبار سے، صحرا کے بدو تھے، نہ دولت تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی. اور ان کے برعکس اسی زمانے میں بڑی بڑی قومیں تھیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی اور دولت بھی تھی اور فوجیں بھی تھیں. ہم کہتے ہیں کہ عرب بڑے جنگجو تھے، تو یہ غلط فہمی ہے. جنگجو تو تھے مگر چھوٹی چھوٹی ٹرائبس تھیں، ان کی جنگیں جو ہیں وہ اس میں 10 لوگ ہوتے تھے، 100 لوگ ہوتے تھے. یہ جو 50,000 کی فوج اور لاکھوں کی فوج، یہ تو امپائرز کے پاس تھی. عربوں کا اس سے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو اس کے لیے پوری ایک یعنی سسٹم ہوتا ہے. تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. تو تم لوگ بھی اسی قوم سے ہو، اور تمہارے اندر بھی وہ سب چیزیں ہیں، مگر یہ جو ہمارے ذہن میں جو رکاوٹیں ہیں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. تو یہ جو کہتا ہے اقبال کے فریب خورد شاہی، کہ وہ جو شاہی بچہ ہے اگر وہ کووں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ذہن پہ بھی یہی اثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو اڑان نیچی ہے اور مردار کھاتا ہے. حالانکہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جائے، مگر وہ ریئلائز نہیں کرتا اس کو. تو یہی مینٹل آبسٹیکلز جو ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ کولونیل ٹائمز میں ڈیزائن ہوا تھا اور ویسے ہی چل رہا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ بیوروکریٹس پیدا کرے. بیوروکریٹس وہ ہوتے ہیں جن کی ایک یعنی گھسی پٹی سوچ ہوتی ہے، وہ رول قاعدے قانون سے باہر نکل نہیں سکتے، اور مقصد ہی یہی ہے ایجوکیشن کا کہ ایسے لوگ پیدا کریں جو سسٹم کو چلا سکے. یہ نہیں کہ وہ سوچیں کہ یہ سسٹم کیوں خراب ہے اور اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. تو ریولوشنری سوچ نہیں پیدا کی جاتی ہے ایجوکیشن میں، بلکہ
کنفارمٹی، ڈسپلن. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم کا سسٹم جو چل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو را مٹیریل بنایا جائے فار دا پروڈکشن پروسیس. چنانچہ یہ بات تو اتنی مشہور ہے کہ ہیومن ریسورس اور ہیومن کیپٹل یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ انسان کو ایک اعلی کار بنایا جائے پروڈکشن فنکشن میں، دولت کے پیداوار میں. انسان کی حیثیت وہی ہے کہ وہ کتنی دولت کما سکتا ہے یا پیدا کر سکتا ہے. تو اگر وہ غریب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو یہ آئیڈیا کہ انسان جو ہے وہ ایک کموڈٹی ہے، ایک بکاؤ کا مال ہے، یہ بھی ایجوکیشن کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے کہ جب ڈگری ملے گی تو بازار کھلے گا، تمہارے اوپر بولی لگے گی، اور جس کے اوپر زیادہ بولی لگے گی وہ بہت خوش قسمت ہے. اگر اس کو 1 لاکھ کی نوکری مل گئے تو زبردست، اور اس کو 20,000 کی ملی تو چلو ٹھیک ہے کچھ گزارا ہے، نہیں ملی تب تو بالکل ہی بیکار ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں. انسان جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری کائنات اس کو میں سارا سونا اس کو خرید نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جیسے بتلایا ہے قرآن میں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا ایسا ہے کہ جیسے ساری دنیا کو بچا لیا. تو یہ انسان کی قیمت بتلا رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ ساری دنیا کو بدل دے. تو یہ پوٹینشل کیسے ریئلائز ہوگا؟ یہی اقبال جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ آہ کس کی جستجو آوار رکھتی ہے تجھے، تم جس چیز کی تلاش میں ہو. حالانکہ یعنی تم اصل میں سکسیس کو اپنے سے باہر ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ چیز میرے ہاتھ میں، وہ ڈگری مل جائے، وہ پیسہ مل جائے، وہ نوکری مل جائے تو میں سکسیسفل ہوں گا. حالانکہ راہ بھی تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، سب چیز تمہارے اندر ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. تم ڈرتے ہو کہ دنیا کے جو طوفان ہے یہ اس میں ڈوب نہیں جاؤں، حالانکہ سب کچھ تمہارے اندر ہے. تم ملاح بھی ہو، کشتی بھی ہو، ساحل بھی ہو اور سمندر بھی ہو. تو سب چیز تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے. جس طرح سے ایک بیج کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے درخت بننے کی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے اندر سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک درخت بنانے کے لیے ہمیں ایک انجینئر چاہیے، کاریگر چاہیے، کچھ کیمیکل فیکٹری چاہیے. وہ ساری چیزیں بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہیں. اسی طرح سے ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ یعنی باہر سے نہیں ہوتا ہے، باہر بس وہ سوٹیبل ماحول چاہیے، باقی ساری چیزیں بیج کے اندر ہیں. اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا پوٹینشل رکھا ہے کہ اسی پوٹینشل کو کہتے ہیں کہ اسی کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا. تو اقبال نے سوچنے کو کہا. یہ سوچ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے انسان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کی سوچ پہ منحصر ہے. اگر ہم لوگ کی یہ سوچ ہے کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہے اور پسماندہ ملک ہے ہمارا، اور ہماری قوم بھی خراب ہے اور کرپٹ ہے، اور ہم بھی خراب ہیں اور کرپٹ ہیں، اور ہماری عقلیں ناقص ہیں، وہ فرسٹ ورلڈ کی طرح سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر یہی آئیڈینٹی ہوگی. تو اس لیے اس آئیڈینٹی کو، اس ڈیفیٹسٹ خیال کو الگ ہٹا کے پھر یہ سوچنا ہے کہ اصلی حقیقت کیا ہے. تو یہ کہتا ہے اقبال کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ایک بہت بڑی گیلیکسی تھی جو مسلمانوں نے قائم کی، اور 1000 سال تک ساری دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی اس طرح سے جیسے کہ کسی اور نے نہیں کی. کسی اور سویلائزیشن نے اتنے لمبے عرصے تک ساری دنیا پہ ایک سویلائزیشن نہیں قائم کیا ہے. تو اس گیلیکسی کا ایک ٹوٹے ہوئے ستارے ہوتا ہوں. اب وہ گیلیکسی دور چلی گئی ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں سادے سرے ڈارا. ابھی بھی اس میں ہماری قوم میں بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو
اور کہیں نہیں ہے، مگر ہم چونکہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی گھر کی مرغی دال برابر، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. تمدن آفری اخلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. ان لوگوں نے سویلائزیشن کو پیدا کیا، کیونکہ ان سے پہلے یعنی یہ سید ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے، دنیا کا حال لکھا ہے، مسلمانوں کو عروج اور زوال اور دنیا کے اس پہ اثر. یہ کتاب جو ہے وہ بیسیون لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بتلایا ہے مولانا نے کہ دنیا کا کیا حال تھا جب مسلمان آئے، اور کہا کہ ہر جگہ ظلم تھا اور اندھیرا تھا اور تاریکی تھی. مسلمان آئے تو انہوں نے پورا یہ ایک نیا زندہ رہنے کا تصور پیش کیا. یعنی ہر جگہ یہ مانا جاتا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ حاکم ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے عوام کے ساتھ کرے، اور اسی طرح سے غریب، اور یعنی غریب جو ہے اس کو پیسنا جو ہے وہ نارمل ہے، اور جو جس کے پاس طاقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. نہ غریب کو اس سے اعتراض تھا نہ امیر کو. تو مسلمانوں نے یہ تصور دیا کہ نہیں، بادشاہ جو ہے وہ دراصل تو قوم کا سردار نہیں بلکہ خدمتگار ہے، اور جو طاقتور ہے اس کو طاقت کے اپنا یہ استعمال کرنا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے بچائے. یہ سارے نئے کانسیپٹس تھے جو دنیا میں کبھی بھی نہیں تھے، اور پھر مسلمانوں نے لائے تو پھر یہ رائج ہوئے اور دنیا میں پھیلے، اور لوگوں نے اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی بھی جو بھی نیکی کی بات اور خوبی کی بات اور اچھائی کی بات جہاں سے بھی آ رہی ہے اس کی جڑ اسلام میں ملتی ہے. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو وہ میراث کیا تھی؟ وہ ایک علم تھا اور ایک عمل تھا جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ کسی کے پاس ہم میں ہے، نہ ہمیں نظر آ رہے کسی کے پاس. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یعنی کہ اور حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم جو یہ دنیا کی حکومت ہے اس کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک قانون ہے، اس سے کوئی مفر نہیں کہ کبھی ہمارے پاس ہوگی کبھی دوسرے کے پاس ہوگی، دونوں طرح سے آزمائش ہے. مگر جو اصل چیز تھی کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر ہے. جو اصل چیز جس کا رونا ہے، جس کا غم ہے، وہ یہ کہ وہ علم جو ہمارے پاس تھا وہ ہم سے جاتا رہا. غنی روزے سیاہ پیر کن آرا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را. یہ بہت خوبصورت شعر ہے اگر اس کی لٹریری انالیسس کی جائے کہ روز سیاہ یعنی کالا دن، ساری لائٹ اور ڈارکنس پہ سارا شعر اس پہ ہے. پیر کنا، وہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو دیکھو ان کے کالے دن کو، کہ ان کی جو آنکھیں کا نور ہے وہ زلیخا کی آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا ہے یا روشن کر رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ آج ہمارے جو یوتھ ہے وہ بک چکا ہے. اور ایک ابھی چند دن پہلے ایک پاکستانی آیا تھا، مجھے بتلا رہا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں، ملٹی نیشنل کے لیے کام کر رہا تھا، باہر سے آیا تھا، یعنی باہر کا ریزیڈنٹ تھا، پاکستانی اوریجن. وہ مجھے پتا ہے کہ قوم کے لیے ہمارے نقصان دہ ہے، مگر اب بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں اور میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا. تو اس طرح سے اس کو، تو یہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی ملٹی نیشنل ہمیں جاب دے دے بہت تگڑے پیسے دے کے، ہم سے جو مرضی آئے کروا لے، چاہے قوم کے مفاد میں ہو چاہے اس میں ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو بکری کا مال بنا لیا گیا ہے اور ہمیں بیچا اور خریدا جاتا ہے، اور ہم بھی اس پہ راضی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ریولوشن لے کے آیا تھا وہ کیسے لے کے آیا تھا،
اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مگر ایک بہت سینٹرل اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں میں علم کی طلب پیدا کر دی. تو شروع کہاں سے ہوتی ہے قرآن کی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھو، اور الذی اکرم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ قلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور علم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا. اس طرح سے یعنی اتنا ایمفیسس ہے علم پر قرآن میں، حدیث میں، کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے کہ علم کی طلب کرو اپنی من المہد الی اللحد، اپنے گہوارے سے لے کر قبر تک. جو عالم کی جو قلم کی جو روشنائی ہے وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس نالج تھی، بلکہ یہ تھا کہ ان کے اندر طلب پیدا کی دی گئی نالج کی، کہ وہ محنت سے علم حاصل کرنے والے بنے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھلائے اور تب فرشتوں سے سجدہ کروایا. اب یہ چیزوں کے نام کیا تھے؟ یہ علم ہے ایک قسم کا جس کی تفصیل بھی کچھ ملتی ہے. تو وہ اس وقت ہم لوگوں کی جو حالات خراب ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر سے علم کی طلب ختم ہو گئی ہے. آج جو ہے وہ اگر ایک کسی زمانہ تھا کہ جب امام بخاری اپنا درس دیا کرتے تھے تو دجلہ کے کنارے میں اتنے لوگ تھے کہ وہ راویوں نے لکھا ہے کہ، اور ان کا نوٹس لیتے تھے کہ وہ روشنائی جو چھڑکتے تھے تو دجلہ کا پانی سیاہ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ یعنی روشنائی اس زمانے میں وہ قلم اس قسم کا تھا کہ اس کو چھڑکنا پڑتا تھا ایکسس انک کے لیے. تو اتنا شوق تھا لوگوں کو، علم تھا. کہتے ہیں کہ بغداد میں 2 آدمی چلتے پھرتے جا رہے ہوتے تھے تو کوئی علم کے مسئلے پہ بحث چڑھ جاتی تھی اور وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، پھر مجمع جمع ہو جاتا تھا. اسی طرح سے تماشا وہاں ہوتا تھا کہ 2 عالم کو لا کے ڈیبیٹ کرواتے تھے. تو آج کل جو ہے وہ اگر کوئی میوزک کانسرٹ ہو تب تو وہ سیوک سینٹر بھر جائے گا. ہم کہیں کہ اچھا ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج علم کے بارے میں، تو اس میں لوگ کہیں گے اچھا بھائی چپراسی کو لے کے چلو. وہ بہت شرمندگی ہوگی کہ وہ ہال اتنا بڑا خالی نظر آئے گا. تو مسئلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم لوگ اس دھوکے میں آ گئے ہیں کہ مغرب کے پاس بے شمار علم ہے، اتنا سارا ہے کہ ہم اپنی پوری عمر لگا دیں تو بھی نہیں سیکھ سکیں گے، بلکہ 3-4 نسلیں لگیں گی ان تک پہنچنے کی. اس کے بعد ہم کیچ اپ کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھنے کا تصور کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم اتنے پیچھے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. تو اقبال کیا کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ یہ جو ان کے ظاہری چمک دمک ہے ان کے علم کی، اس سے میری آنکھیں جو ہے وہ نہیں. تو بات یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہے، اصل میں دھوکہ ہے، غفلت ہے، نادانی ہے. یعنی کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں. جیسے ہم لوگ سب پڑھتے آئے ہیں کہ کنزیومر تھیوری میں ہم لوگ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن میں پڑھا ہے کہ جب آدمی جا کے وہ سامان خریدتا ہے تو اصل میں وہ ایک یوٹیلٹی فنکشن کو میکسیمائز کر رہا ہے بجٹ کنسٹرینٹ کے ساتھ. اب ہم سے کوئی کہے کہ دیکھو یہ جو بڑھیا ٹماٹر خرید رہی ہے اس کا ایک ملٹی ویریٹ فنکشن ہے، اب دیکھو یہ اس کو نکالنے کے لیے کتنا ٹماٹر خریدنا ہے، اس نے سارے فرسٹ آرڈر کنڈیشنز کیلکولیٹ کیے، اس کے بعد پھر وہ سائملٹینیس ایکویژن سالو کیا، بجٹ کنسٹرینٹ لگائی، اب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے 3.5 سیر ٹماٹر خریدنا ہے. ہم لوگ ہنسنے لگیں گے. مگر اب سیمولسن کہتا ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ میری تجربہ بھی بند، میری یعنی اب ساری زندگی کا ہمارا ایکسپیرینس، ہم نے ٹماٹر خریدتے ہیں نہیں، اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے، اور جو میں نے دنیا میں دیکھا سب چیز نظر انداز، آنکھیں بند کر کے سیمولسن کے سامنے سجدہ پہ. یہ تو گورا آدمی ہے، اس کی عقل ہماری عقل سے اتنی برتر ہے کہ ہم اپنی عقل کو اس کے مقابلے میں لا بھی نہیں سکتے. بس نے کہہ دیا تو بس سچ ہوگا. ہم اس کو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو بات یہ ہے کہ یہ
اسی طرح کی ساری باتیں، یہ بیزین اکانومیٹرکس، یہ لینئر ریگریشن ماڈل، سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. مگر اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو اس سے انگیج کرنا ہوگا. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی اگر فارن لینگویج سیکھ لیتا ہے تو وہ اس قوم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. جون رابنسن نے بھی، بہت مشہور اکانومسٹ ہے، تقریباً یعنی نوبل کیلیبر کی تھی، اس نے کہا کہ یو لرن اکنامکس ناٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو رن دا ورلڈ مگر ٹو اوائڈ بینگ ڈیسیوڈ بائی اکانومسٹ. اسی طرح سے ہمارے بھی اکانومیٹرکس سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہوتا یہ ہے، اور یہ ہو رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا ایکسپرٹ آتا ہے، اور یہ وہ جو پرکنز ہے، نہیں کیا نام ہے اس کا، جان، کنفیشنز آف این اکانومسٹ، اس نے بتلایا کہ میں ریگریشن ماڈل چلا پلا کے وہ دھوکے کی پالیسیاں ریکمینڈ کرتا تھا. اب کسی کو چونکہ ریگریشن ماڈل سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہتے تھے ہاں ضرور صحیح کہتا ہوگا کوئی آدمی، تو اس لیے جو ہے وہ غلط سلط پالیسیز وہ بنا کے آ جاتا تھا. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف والے آتے ہیں اور پیچیدہ الٹی سیدھی کہانی سنا کے، اور چونکہ ہماری طرف کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بڑے بڑے ماڈل لے کے آئے ہیں، اتنا بڑا کمپیوٹر لگایا تو صحیح کہتا ہوگا. تو ایون جوزف اسٹیگلٹس بھی اسی ویو پہ تھا. ہاں، اسٹیگلٹس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے. بات یہ کہ اہل مغرب نے ایک سسٹم آف علم بنایا جس میں مٹیریل سب کچھ ہے اور انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ انسان سبھی کچھ ہے اور مٹیریل کی کوئی قیمت نہیں. اگر ہم وہ انسان بننا سیکھ لیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. صحابہ کرام کو صحرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیکٹری لگا کے نہیں دی کہ اس طرح سے تمہاری کوئی، انہوں نے بایولوجی ٹیکنالوجی نہیں سکھلائی ان کو، بلکہ انسان بننا سکھلا دیا. باقی سب کچھ خود سے ہو گیا. ہم بھی، ہمارے سامنے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگر انسان بننا سیکھ جائیں تو باقی سارے معاملات آسان ہیں. اور انسان بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ امریکہ ہمیں منع کر رہا ہے، یا پریزیڈنٹ خراب ہے، یا ہمارے قانون اس کی اجازت نہیں دیتے، یا ہمارا ماحول، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ہم خود اس میں رکاوٹ ہے. تو یہ مغرب والوں نے جو تہذیب کے اصول بنائے وہ بہت ہی غلط قسم کے ہیں، اور اس سے ان کو خود بہت نقصان پہنچا ہے. اور بہت ساری کتابوں میں اور بہت ساری اسٹیٹسٹکس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان کی انسانیت میں مسلسل کمی آتی رہی ہے. اور جس کی یعنی ایک واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ جب میں یہ ایک مثال ہے اس طرح کی، یعنی بے شمار چیزیں ہیں. یعنی آج ہر قسم کی یعنی برائی معاشرے میں وہاں پھیل گئی ہے. جب میں گیا تھا 1970 میں امریکہ، تو اس وقت یہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے یہ جرم تھا قانونی، اور اخلاقی طور پہ معیوب سمجھا جاتا تھا کسی آدمی کو اگر یہ، یعنی لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے جو اس عمل میں مبتلا تھے. اور اس میں یعنی اب کیا حالات ہیں کہ اب یہ اس کے خلاف بولنا جرم ہو گیا ہے. ایک مشہور ہوئی تھی ایک عورت جس نے وہ شادی پہ اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ میرے مذہب اس کی اجازت نہیں تھا، کرسچن تھی، تو اس کے خلاف کیس ہو گیا. حالانکہ وہ یعنی وہ ایک ہی لائسنس سے تھی، وہ جب چاہے جس سے کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے، مگر اگر کوئی آدمی اس کے خلاف بولے تو اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہاں، اس زمانے میں یہ ایک سائیکولوجیکل کتاب تھی کہ لسٹ آف سائیکولوجیکل ڈیزیزز، تو وہ ذہنی امراض میں بھی شمار ہوتا تھا. اب وہ اس کتاب سے وہ چیپٹر نکال دیا گیا ہے اور اب وہ نارمل شمار کیا جاتا ہے. اب
اس کے برعکس یعنی کینیڈا میں بچوں کو باضابطہ زبردستی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے، جس سے مسلمان بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنے یعنی اگر وہ بچوں کو اسکول سے باہر رکھیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے وہ تو یعنی اس قسم کی یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا زمانہ بدل گیا کہ جس چیز کو برائی کہا جاتا تھا وہ 20 سال میں اب اچھائی بن گئی. تو اسی طرح سے یعنی یہ ایک مثال ہے، اس طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر زمانے میں ہر انسان نے ہر معاشرے نے اس کو برا سمجھا، جیسے دولت کی طلب، پیسے کو جمع کرنا، اس کو رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اب جو معیوب تھی وہ اب جو ہے وہ محبوب ہو گئی ہیں. اسی پر وہ صاحب نے کہا نا کہ تاجو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا غلامی میں بدل جاتا ہے. صحیح ہے، ایسے یعنی اس کی بات سارے وہ ہیں. تو اب تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو زمانہ یہ تم لوگوں کو سکھلا رہا ہے کہ خوشی لوٹو، مزے کرو، صرف اپنی پرواہ کرو اور کسی کی پرواہ نہیں کرو. تو دس از دا میسج وچ از بینگ اسپریڈ بائی سو مینی تھنگس. یعنی ایک نہیں بے شمار یعنی میڈیا میں، انٹرنیٹ میں، گیمز جو کھلائے جا رہے ہیں بچوں کو، جو موویز دکھلائی جا رہی ہیں، سب میں یہی میسج ہے کہ تم اپنی پرواہ کرو، سارے معاشرے کو، ساری کنسٹرینٹس کو، سب کو کمپلیٹلی اس کو ڈس ریگارڈ کر دو. ماں باپ کی ذمہ داری کوئی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری کوئی پرواہ نہیں، تمہارے دل میں جو خواہش ہے اس کو پورا کرنا یہی تمہارا واحد فرض ہے، اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ کرنا ہے. اس کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کہ یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ یہ بیکار جا رہا ہے، سب کے ذہنوں میں کو متاثر کر رہا ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حق جو ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیں اور دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں. تو یہی بات ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے اور جو انبیاء نے کیا. یہ یاسین کی آیت ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، کہ ان لوگوں کی اتباع کرو نہ انبیاء کی جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور خود ہدایت پہ ہیں. تو ہمیں بھی یہی ہے کہ یعنی اس میں پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس بندے کو جو آیا تھا انبیاء کی سپورٹ کے لیے اس کو قوم نے شہید کر دیا، وچ از دا یعنی ورسٹ پاسبل تھنگ. تو اب یہ کیا کہتا ہے کہ ان کنتم کہ یا اللہ تعالیٰ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے ساتھ کتنا اکرام اور عزت. یعنی اپنی قوم کی خیر خواہی کا یہ جذبہ ہے کہ اس کو تو انہوں نے قتل کر دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر وہ دیکھ لیتے کہ میرے ساتھ تو پھر وہ شاید مان لیتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو غصہ ہے اور انتقام کا جذبہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اب ان کو پتہ چلے گی، بلکہ تو یہ الٹیمیٹ خیر خواہی یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ تھا. کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے ساتھ دوستی کرو، تم تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے اوپر احسان کرو. تو یہ ہے وہ آئیڈیل. وہاں تک پہنچنے میں بڑی دیر لگتی ہے، انسان کے لیے مشکل ہے. تو کہتے ہیں کہ چلو نہ نہیں کر سکتے تو کم از کم کہ تم پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو، احسان نہیں کر سکتے، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو بدلہ لے لو، مگر اس سے زیادہ نہیں بڑھنا جتنا اس نے تم سے کیا. تو یہ اسلام جو ہے یہ ہمیں بائی سٹیجز سکھلاتا ہے کہ کیسے یعنی ایک درجہ ایک تو یہ ہے جو ہمارا نارمل ہے، جو ہمیں کہ کسی نے اگر مجھے ایک مکہ مارا تو میں سے 3 ماروں گا تب مجھے تسلی ہوگی. تو یہ نہیں کرو، کم از کم یہاں تک پہنچ جاؤ، یہ تو آسان ہے. اس کے بعد پھر اور آگے کے زینے ہیں ترقی کے. تو انسان کو کیسے ترقی کرنی ہے یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے سکھلائے. قرآن بھی یعنی اسی لیے اس میں لوگوں کو کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف سٹیجز پہ ایڈریس کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کسی ایک پرابلم میں مبتلا ہے تو ان کے لیے کچھ اور پیغام ہے، اور جو لوگ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں ان کے لیے کچھ اور پیغام ہے. تو قرآن جو ہے وہ اس میں بہت گہرائی ہے. تو
اس میں اقبال کہتا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں ان کو خدا ملتا ہے۔ اور جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی اعتکاف کر رہے تھے اور ایک آدمی آیا، پریشان لگ رہا تھا، انہوں نے کہا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے اوپر قرض ہے۔ کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے چل کے بات کر دوں جس سے؟ میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا، اگر آپ ایسا کر دیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ کہ مگر آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک قدم اپنے بھائی کی مصیبت، بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا ہے تو اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کی خدمت کرنا اور مدد کرنا جو ہے وہ یعنی عبادت سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے اور زیادہ۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے یعنی ہمارے یہاں پورا ایک یعنی ہمارا پورا جو چیپٹر ہے کہ طالب علم کی کیا صفات ہوتی ہیں اور علم کو کیسے طلب کرنا ہے، یہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی یعنی پڑھتے پڑھتے بھی ایک پورا سیمسٹر لگ جائے اگر ہم طالب علم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ کس طرح سے علم طلب کرنا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یعنی میں جب ویسٹ میں تھا تو ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا، مگر جو ہمیں سکھلایا گیا تھا وہ بالکل الٹ اور غلط باتیں تھیں جس کے برے اثرات ہمیں یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہی چیزیں یہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، سیکھنے کی کیا کوشش کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل جو ویسٹرن ٹریڈیشن میں آئی ہیں بالکل الٹی ہیں اور غلط ہیں اور نقصان دہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو طلب ہے نا، یہ ایک دو کیفیات کے بیچ میں سے ہے کہ خوف اور امید کے، اور ایک بھروسہ اور ایک یعنی ایک عاجزی اور انکسار، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے جس کی مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ اگر اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ اگر ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ شاید وہ میں ہی ہوں، اور اگر اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہوگا کہیں میں وہ بندہ نہیں ہوں جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں کیفیات، امید بھی اور خوف بھی، اس کو اقبال نے کہا ہے کہ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو۔ صدف موتی کو کہتے ہیں، تو اگر میں موتی ہوں تو پھر میری آبرو اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھ میں اس کی، اور اگر میں ہوں خزف، خزف کنکر کو کہتے ہیں، تو مجھے گوہر شاہوار کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ اس کو کنکر ہی موتی بنتا ہے، وہ جانتا ہے، جاتا ہے جب اس کے اندر کلیم کے اندر تو وہ اس کی کوٹنگ چڑھا کے اس کو موتی بنا دیتا ہے۔ تو دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ ہمارے اندر، اور تو یہ اپنے اندر یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں دراصل، کہ ایک طرف تو بھروسہ ہونا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور میں کچھ کر سکتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے اندر کچھ ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنین کو وہ نور تک پہنچائیں گے، تو اس وعدے کے بھروسے پہ میں بڑی بڑی باتوں کے لیے تیار ہوں، اور اگر اپنی استعداد کی طرف نظر ہو تو پھر کہیں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں کیفیات کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی کسی ایک میں رہے گا تو وہ ناممکن ہے، اگر وہ امید ہار جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتا، اگر وہ پراؤڈ ہو جائے گا کہ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں تو بھی وہ فیل کر جائے گا۔ تو یہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اسلام کے پاس ہے، یہ جو علم ہے نا یہ کسی اور کے پاس ہے نہیں، کہیں اور سے آپ کو یہ ملے گی نہیں بات۔ تو بات یہ ہے کہ جو طلب ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک تو خوف اور امید، دوسری یہ ہے کہ اس کو دل سے کیا جاتا ہے، انٹینسٹی کے ساتھ بہت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
ان الانسان لربہ لکنود. تو انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ پکچر از ورتھ 1000 words. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 الفاظ میں ایک ایسی پکچر کھینچی ہے جو یعنی 1000، یہ 8 الفاظ جو ہیں دے ورتھ 1000 pictures. والعادیات ذبحا فالموریات، یہ بڑھتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. دیکھو کیسا سین ہے، یعنی ارلی مارننگ کا سین ہے اور اندھیرا ہے. وہ گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ ان کے جب ٹاپ پڑتی ہے پتھر پہ تو اس سے چنگاری نکلتی ہے. اس سے سپیڈ اور یعنی انٹینسٹی دکھلائی جا رہی ہے. 2 لفظ ہیں اس میں، کیا اللہ تعالیٰ نے سمندر، اسے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے ایلوکوینس کا. المغیرات صبح، اور صبح صبح کو وہ اٹیک کرتے ہیں، سر نے بھی نقن اور صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور دشمنوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اتنا بڑا سین اللہ تعالیٰ کیوں ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ اب یہ بات جو ہے یہاں پہ آتی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ دیکھو یہ گھوڑا جو ہے اپنی پوری جان مار دیتا ہے انسان کے لیے، جو کہ اس کا چارہ کھلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. اور تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، بنایا، پالا، اور 3 اندھیروں میں صنائی کی، اور عقل دی، اور صحت دی، سب کچھ دیا، اور تم بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت طرح سے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس طرح سے شرمندہ کر کے، کبھی پیار سے، کبھی چمکار کے، کبھی عقل کو اپیل کر کے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ کچھ کر کے دکھاؤ مجھے. تو یہ حدیث میں آیا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، ان سلۃ اللہ الغالیہ ان سلۃ اللہ الجنہ. یہ جو ڈرتا ہے وہ، اب یہ عربوں کی ایک خاص ادلجہ کی ٹرمینالوجی ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر سفر شروع کر دیتے تھے، کیونکہ صحرا میں جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے تو راتوں کا سفر جو ہے وہ زیادہ سہولت کا ہوتا ہے. تو جو ڈرتا ہے کہ وہ شاید پہنچ نہ سکے وہ پھر رات کو اٹھ کے سفر کرتا ہے، اور جو پھر رات کو اٹھ کے سفر کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور ان سلۃ اللہ الغالیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ اس کو سستا نہ سمجھنا کہ آسانی سے مل جائے گا. اور ان سلۃ اللہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کا سودا جو ہے وہ جنہ ہے. تو اس کے بارے میں وہ کلیم عاجز کا شعر ہے کہ یہ عقل والے اسی طرح سے ہمیں فریب کمال دیں گے، جنوں کے دامن سے پھول چن کر خرد کے دامن میں ڈال دیں گے. تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہے وہ جنون والے تھے، عقل والے نہیں تھے. عقل والے جو ہے وہ، جیسے کہ اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا لب بام. ابھی بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہو رہی ہے. تو اور جو عشق والے ہیں وہ کود پڑے. تو اسی طرح سے یہ روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول. تو یہ دل کے انوالومنٹ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو مگر جو چیز حاصل کرنی ہے وہ مشکل سے حاصل ہوگی، آسانی سے نہیں ہوگی. نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو ہمیں آرام طلبی جو ہے، اور یہی اصل میں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے کہ آرامکو والے جب عربستان میں پہنچے، سعودی عرب میں، تو انہوں نے آئل فیکٹریز کے لیے اپنے لیبررز رکھے. تو وہ بدو تھے، وہ صحرا نشین تھے، وہ کچھ دن کام کرتے تھے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ کافی ان کو پرابلم ہوتا تھا کہ کیسے ان کو ریٹین کیا جائے. تو انہوں نے پھر ان کے لیے
بہت زبردست اپارٹمنٹس بنا دیے، ایئر کنڈیشن، ہر قسم کی لگژری اس میں لگا دی. اب جو ہے وہ بدو کو انہوں نے آرام آسائش کا غلام بنا لیا. تو اس کے بعد پھر ان کو اپنے ریگولر لیبرز پیدا ہوئے. تو سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. اگر ہم اپنے عزم اور ارادے کو بدلیں گے تو پھر قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو یہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کے اندر ایک ویژن ڈالا تھا عالمی، اور اس کے ذریعے سے 1000 سال تک دنیا چلی. اور اب ہمارے پاس سے یہ ویژن غائب ہو گیا ہے تو ہم اسی طرح سے بھٹک رہے ہیں. تو بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. یہ جو ہمارے پاس پیغام ہے نا، اس کی ہم قیمت نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں اس وقت حقیقت حال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ جو قرآن کا علم ہے اس کو ٹریڈ کر لیں ہم لوگ ایک فزکس کے علم سے، تو بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں گے. اور ان پریکٹس تو یہی نظر آ رہا ہے کہ امت نے یہی ترجیح کی ہوئی ہے کہ سارا کا سارا ہمارا ٹائم اور ہماری ایفرٹ اور انرجی اسی پہ لگ رہی ہے کہ ہم کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھمیٹکس، اکنامکس یہ سب سیکھیں. اور امام غزالی نے کیا کہا اور قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، یہ تو ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا ان چیزوں کی تلاش میں ہے جو تم لوگوں کے پاس پہلے سے پڑی ہوئی ہیں، مگر تمہیں اس کی کوئی قیمت نہیں تمہارے نزدیک. کہ ہم کو کس نے بنایا، کائنات کو کس نے بنایا. اب یہ پہلے تو سائنسدان یہ کہتے تھے کہ کائنات تو خود بخود بن گئی اور ہمیشہ سے ایسی ہی ہے. تو جب یہ بات پتہ چلی، یہ جو بگ بینگ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یوں ہے کہ آئنسٹائن نے جب گریویٹیشن کی تھیوری بنائی تو اس نے دیکھا کہ اگر گریویٹیشن ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات ازلی ہے جیسا کہ سائنٹسٹ سمجھتے تھے، کیونکہ اگر ازلی ہوتی تو وہ گریوٹی کے فورس سے کولیپس کر کے ایک پوائنٹ پہ آ جاتی. تو اس نے پھر اس میں ایک تھیوری بنائی کہ ایک ریپلسو فورس ہے جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایویڈنس، جس سے کائنات کے یعنی جو گریوٹی کو کاؤنٹر ایکٹ کرتا ہے تاکہ کائنات چل سکے. پھر بعد میں یہ جب کیلکولیٹ کیا لوگوں نے کہ سٹارز کی ٹریجیکٹریز کیا ہیں، اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ کہ جو نشانی، یہ جو ستاروں کے مقامات ہیں ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں تم لوگوں کے لیے. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ پوزیشنز اور ویلاسٹیز ہمیں کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آیا تو ایک بہت عجیب و غریب بات سامنے آئی، اور وہ یہ کہ دیکھو جو ایٹرنل یونیورس میں اس میں کمپلیٹ کیوس ہونا چاہیے. ایک تارا ہے جو ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، سو کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، کیوس ہونا چاہیے. تو اس کے برعکس کمپلیٹ پیٹرن تھا، ایک سینٹر ہے اور سارے ستارے جو ہیں وہ اس سے دور جا رہے ہیں، ایک بالکل کو سینٹرک رنگز میں، جو جتنا دور ہے اس کی یعنی اسی کے حساب سے اس کی ویلاسٹی ہے. تو اس کو پھر ہم ٹریک بیک کر سکتے ہیں کہ اچھا اگر ہم ہر ستارے کی ویلاسٹی اور پوزیشن جانتے ہیں تو ہم یہ کیلکولیٹ سکتے ہیں کہ t = 0 پہ یہ کہاں ہوگا. تو جب ہم ٹریک بیک کرتے ہیں تو پتہ چلا سب چیز جو ہے وہ ایک ہی نقطے پہ شروع ہوئی. بالکل بیسک کیلکولیشنز ہیں، اس میں کوئی یعنی. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی کہ ساری کی ساری کائنات ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی
اب ایک پوائنٹ سے جب شروع ہوئی تو یعنی کائنات ایک ایسا ٹائم تھا، وہ کیلکولیشنز ہو جاتے ہیں فزکس میں، جب کچھ بھی چیز نہیں تھی، اور پھر ایک ٹائم تھا T=0 جب کائنات وجود میں آ گئی. اب یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یعنی خود سے تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی ہے کوئی چیز، تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اب یہ اتنی یعنی پلین ایز ڈے بات ہے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ سورج کو ڈینائی کرے، تو اسی طرح سے اس کا انکار کرنا ہے کہ کائنات کو کسی نے بنایا. تو آج وہ جو ہیں جو نہیں ماننے والے ہیں وہ آج بھی اسی کوشش میں ہیں. آج کل یعنی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں گاڈ پارٹیکل. اصل میں یہ ایک بہت بڑا معمہ بن گیا سائنٹسٹ کے لیے کہ اب ہم وی ہیو ٹو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس وداؤٹ گاڈ. اب یہ کیسے کریں؟ تو ایک سب ایٹامک پارٹیکل ہے جو بلنک آؤٹ آف ان اینڈ آؤٹ آف ایگزسٹنس کرتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے ایک چیز اکارڈنگ ٹو دیئر تھیوریز کے جس کا یعنی ہس سے نیس سے ہس میں چلا جاتا ہے ایٹ رینڈم. تو یہ اسی طرح سے ہوا ہوگا. حالانکہ اسی طرح کی بات یعنی یہ یعنی بہت دور کا فاصلہ ہے اس میں اور کائنات میں، کہ اس کو استعمال کر کے کائنات کا وجود ایکسپلین کرنا ابھی بہت دور ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو اسی طرح سے ایوولوشن کی تھیوری ہے، اسی طرح سے کریشن آف لائف ہے، کہ جو موسٹ بیسک پارٹیکل ہے، جو موسٹ بیسک لائف فارم ہے، سیل ہے، خلیہ اردو میں کہتے ہیں، وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے گی یا نہیں. تو دس از دا موسٹ ایلیمنٹری لائف فارم. اب یہ کیسے پیدا ہوئی؟ تو اب وہ لوگ جو کہ اشہد ہیں اپنے خدا کے انکار میں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے سے تو ہم نے یہ اسیوم کر لیا کہ خدا تو ہو ہی نہیں، تو اب ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے ایک سمپلر لائف فارم رہا ہوگا جس کی ہمیں کوئی تفصیل نہیں معلوم، اور اس سے بھی ایک سمپلر ہوا ہوگا، اور پوری ایک سٹیج ہوگا. بہت سارے لائف فارمز تھے، ایک سمپل لائف فارم تھا جو کیسا تھا ہمیں نہیں پتا، پھر وہ ایوالو کر کے اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوا، اس سے بھی زیادہ ہوا، اس سے بھی زیادہ ہوا، آخر کار وہ سیل بن گیا، اور پھر وہ سب غائب ہو گئے تاکہ ہمیں مل نہیں سکیں. ہم نے ڈھونڈ کے تھک گئے مگر ہمیں نہیں ملے. مگر بہرحال ایسا ہونا ضروری ہے کیونکہ اور کیا ہو سکتا ہے. چانچہ کرک اینڈ واٹسن نوبل پرائز ونرز ہیں، انہوں نے ڈبل ہیلکس ڈسکور کی، دونوں کٹر ایتھیسٹس ہیں. تو جب انہوں نے یہ نظام دیکھا جو ڈبل ہیلکس کا سسٹم ہے جس سے انسان کے جو وہ سیلز ریپروڈیوس کرتے ہیں، بہت حیرت انگیز ہے کہ ایک یعنی سیڑھی امیجن کر لیں اور اس کو ٹویل کر لیں تو وہ انراول کرتی ہے. جب انراول کرتی ہے تو جو ایک سیل ہے جو ہاف ہوتا ہے وہ اس کی آ کے دوسری سیڑھی اس کے پاس لگ جاتی ہے. اچھا اس میں پروسیس میں کوڈنگ انوالوڈ ہے، یعنی وہ جو سیل ہے وہ میسج بھیجتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اور پھر وہ اس قسم کا کیمیکل بنوا کے آتا ہے. اور یہ ایک آرٹیفیشل لینگویج ہے، یعنی اٹس ناٹ کہ کوئی نیچرل پروسیس ہے، بلکہ یوں ہے کہ اگر سی ٹائپ سیل آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، تو وہاں جو انٹرپریٹیشن ہے. اب یعنی لینگویج جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے، یعنی یہ ایک نیچرل نہیں ہے. تو جب لینگویج ہوتی ہے تو اس کو کوئی بولنے والا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی نشانیاں تمہارے اندر ہر جگہ پہ. وہ جس نے یعنی واٹسن جو کٹ رہے تھے اس کی آپ اسٹیٹمنٹ مل جائے گا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے یہ نہیں، خود بخود ایسے نہیں ہو سکتا. مگر کیا کریں، شیطان جو ہے وہ پردے ڈال دیتا ہے آنکھوں پہ. اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود وجود میں آئے، تو ضرور ایسا ہوا ہوگا. اس نے ایک تھیوری بنائی ہے پینسپرمیا کہ ایک بہت ایڈوانس سویلائزیشن کہیں اور کسی اور پلانٹ میں ہوگا. اس نے جو ہے وہ راکٹ شپس میں لائف سیڈز بنا کے بھیجی جو ایک پاکستان یہ ایک زمین پہ آ کے لینڈ کری، اور اس میں سے جو لائف فارم تھا وہ نکلا، وہ پھر ایوالو کرتے کرتے انسان بن گیا. یعنی انتہا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں سٹبرنس کی، کہ ضد ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کو ہم مان کے نہیں دیں گے. تو اسی طرح سے
اس وقت کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے دنیا کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں لائف کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب ایکچولی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان، اس وقت سائنٹسٹ کو بہت زیادہ ایمان چاہیے بنسبت مسلمان کے، کہ وہ ایک ایسی پروسیس میں بلیو کرے جس میں پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے، مگر اس کو اس غیب پہ بلیو کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے انکار کر سکے. تو مگر بات یہ ہے کہ یہ سب افسوسناک باتیں ہیں کہ اربوں لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت خدا کے منکر ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، یہ نہیں پتا کہ انسان کیوں وجود میں آیا. اب جب یہ سب چیزیں نہیں پتا ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے اپنی زندگی سے. چنانچہ اگر وہ کہتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے، کہ ہم کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیں تاکہ ہمارے پاس تیل آ جائے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی یعنی قاعدہ قانون نہیں، کوئی موریلٹی کا کوئی تصور ہی نہیں. جو آج کل کی نالج کے جو کریٹرز ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم ہے جو کہ بیسک تھیوری آج کل چل رہی ہے جو 20th سینچری، اس کی ایجاد کرنے والے نے کہا کہ نہیں، ایجاد کرنے والے بلکہ پھیلانے والے نے نے کہ بات یہ ہے کہ مورل اسٹیٹمنٹس آر کمپلیٹلی میننگ لیس. دے آر میننگ لیس ایز اے کرائی آف پین، کیونکہ ان کا کوئی امپیریکل اصل میں بات انہوں نے کہا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، آبزرویبل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے شروع میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ہدایت ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو غیب میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ لوگ انہوں نے باضابطہ اپنا قاعدہ بنایا کہ الذین ینکرون بالغیب، وہ انکار کرتے ہیں غیب سے، جو اور یہ ان کا عقیدہ ہے پکا. اب یہ ٹکراتا ہے. اب یہاں پہ اسٹیٹسٹکس کے پرابلم شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نمبر ہے، یہی سب کچھ ہے جو کیلکولیٹ ہو سکتا ہے، جو کاؤنٹ ہو سکتا ہے، اور جو اس کے پیچھے ہے اور جو کوالٹیٹیو چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے وہ سب ایگزسٹ نہیں کرتی. نہ ایمان ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ٹرسٹ، نہ اور ان آبزرو. تو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کوالٹیٹیو اور ان آبزرویبل چیزوں سے چلتی ہے. جیسے انسان کا انسان ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میجر نہیں کر سکتے ہیں. سائنس یہ نہیں بتلا سکتا ہے ہمیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے اور یہ آدمی میں ہمت ہے. یہ سب اس سے بالاتر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو قیمتی ہیں ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی. چنانچہ جب انہوں نے مورالٹی سے انکار کیا اور نالج سے انکار کیا تو کالجز، یونیورسٹیز میں اس بات کو کتابوں سے خارج کر دیا گیا. چنانچہ وہ جولی روبن نے لکھا ہے کہ 1920s 30s کی کالج کیٹلاگ اٹھا کے دیکھ لو تو اس میں تمہیں یہ ملے گا کہ ہمارا مقصد کردار سازی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء جب ہمارے پاس آئیں تو وہ اچھے انسان بن کے نکلیں اور ان کے اندر لیڈرشپ کی صفات ہوں اور سروس ٹو کمیونٹی اور سروس ٹو نیشن، یہ ساری چیزیں سیکھ کے نکلیں. مگر آہستہ آہستہ جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ سب چیزیں تو نان سینس ہیں، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مورالٹی تو بے مطلب چیز ہے، تو پھر انہوں نے اس کو خارج کر دیا. اور آج کسی بھی کیٹلاگ میں ایسی کسی بات نہیں ملے گی. تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کون سی چیز ہے جو اچھی ہے، کون سی چیز جو بری ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی، ان کو اب اس کی کوئی تصور ہی نہیں رہا. تو تم جو ہے وہ آخری پیغام کے کیریئرز ہو اور بہت قیمت دی گئی ہے تم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس امت کی کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارے پاس یہ پیغام ہے، مگر تمہیں اس پیغام کی قیمت خود نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت تو اس لیے بنائی کہ دیکھیں کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین عمل کر کے دکھلائیں. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ
اگر تم ایسا کوشش کرو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا اور کہے گا کہ تم تو غریب ہو جاؤ گے. اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی خدمت امت مسلمہ کے لیے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ غربت میں گزاری تاکہ امت تک ہدایت پھیل جائے، اور میں بھی ان کی پیروی میں امت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور تو شیطان ڈرائے گا تم بھوکے مر جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ اس سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور میرے وعدے پہ بھروسہ رکھو. تو اسی طرح سے ہے یہ بھروسہ جو ہے، ٹرسٹ، توکل، اللہ پہ بھروسہ، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. بہت قیمتی چیز ہے، یعنی اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں، مگر یہ بھروسہ جو ہے یہ بڑا مشکل چیز ہے. یعنی اس کو سیکھنا کہ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. کہ تو ہم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ اپنی جیب پہ بھروسہ ہے. اگر میرے پاس روپیہ پیسہ ہے تو میری ضروریات تو پوری ہو جائیں گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو یعنی اللہ تعالیٰ پہ زیادہ بھروسہ ہو جائے اپنی جیب سے، تو پھر وہ توکل کے اس پہ آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپس لیتے ہیں کہ تھوڑا سا بھروسہ کر کے دیکھیں، ایک قدم اٹھا کے دیکھیں جیسے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں. پھر دوسرا قدم، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اگر انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے تو پھر وہ ہر جگہ پہ اس کو سپورٹ ملتی ہے. تو پھر اس کو وہ کیفیت ایمان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، دریا سامنے ہے اور فرعون کی فوج پیچھے ہے، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہ کچھ میرا اللہ مجھے بچائے گا. یہ ہے ایکچولی جو معجزہ، جو اصل چیز دیکھنے کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب ان کی قوم نے کہا موسیٰ ہم تو گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون کی فوج، آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے اور پیچھے تو فرعون ہمیں ہلاک کر دے گا، تو اب کیا ہوگا؟ ہم نے تو ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک نبی آ کے تمہیں بچائے گا، مگر تم نے تو ہمیں ڈبا دیا، مروا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب کہ کوئی طریقہ بچنے کا نظر نہیں آ رہا ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا. یہ ہے کیفیت ایمان کی، کہ یہ ہے توکل، یہ بھروسہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کام کر دے، انہوں نے دریا پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ جو مرضی آئے کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اصل چیز وہ نہیں ہے کہ دریا جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیفیت ایمان کی پیدا ہو گئی. تو ہم لوگوں کو بھی ایک ہی چانس دی گئی ہے، دو چانس نہیں ملے گی. تو ہم اس میں چاہے تو بہت بڑے عزائم کے ساتھ اور بڑی چیز کر کے دکھا دیں، اور چاہے تو ہم ڈر ڈر کے جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں، تو زندگی کو ضائع کر دیں. دوسری چانس نہیں ملنے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آ گئی بات، اب میں واپس بھیج دیں، کسی کو دوسری چانس میں نہیں دوں گا، ایک چانس ہے. تو اقبال نے ایک آخر میں جو ہے وہ امید کی بات لکھی ہے کہ سنا دیا گوش منتظر کو، یعنی اقبال کو، حجاز کی خاموشی نے آخر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تو اقبال نے کہیں پہ لکھا ہے کہ یہ مجھے الہام ہوا تھا کہ پھر سے اللہ تعالیٰ اسلام کو دنیا میں زندہ کریں گے. تو دور مزدر ہے اسی آگ میں چلنے کے لیے. کہتا ہے کہ اے خدا، وہ شکوہ، یعنی وہ شکوہ ہی میں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو پھر سے وہ اپنی پرانی باتوں کو زندہ کر دے. تو
یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ. تو یہاں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور ابھی کچھ ٹائم ہے، کچھ اور ہم لوگوں کو ٹیکنیکل باتیں بھی کرنی ہیں.